رات کی سیاہی میں ایک تنہا سوار گرد سے اٹے راستوں پر بڑھ رہا تھا۔ چہرہ ستایا ہوا، لباس گرد آلود، مگر آنکھوں میں ایک عجب روشنی تھی۔ شکست نہیں، امید کی۔ یہ وہی ہمایوں تھا جو کبھی ہندوستان کے تخت پر بیٹھا تھا مگر اب دربدر تھا۔ بے وطن، بے لشکر، بے بس۔ اس نے تخت کے لیے تلوار اٹھائی، بھائیوں کی غداری سہی، دشمنوں کے وار برداشت کیے، اور جب زمین اس کے قدموں تلے کھسکنے لگی تو ریت کے طوفانوں میں چھپنا پڑا۔ سندھ کے صحراؤں میں بھٹکتے ہوئے جب پیاس اور بھوک نے اسے آزمایا، جب اپنے ہی سپاہی ساتھ چھوڑ گئے، جب دشمن اس کے تعاقب میں تھے، تب بھی ہمایوں کا سر جھکا نہیں۔ ایران کے دربار میں جا کر پناہ لی، ایک اجنبی کی طرح سر جھکایا، مگر دل میں ایک ہی خواب پلتا رہا، واپسی کا خواب، تخت دلی کا خواب۔ پھر وہ لمحہ آیا جب تقدیر نے بازی پلٹی، قندھار اس کے قدموں تلے آیا، کابل پر اس کا جھنڈا لہرایا، اور آخرکار وہ دن آن پہنچا جب لاہور کی فصیلوں نے اپنے کھوئے ہوئے بادشاہ کا استقبال کیا۔ ہمایوں جو کل تک راہ گم کردہ مسافر تھا، آج پھر ہندوستان کا شہنشاہ بنا، مگر شاید قسمت کو اس کی کامیابی راس نہ آئی۔ جو شخص دشمنوں کی تلوار سے بچا، جسے جلا وطنی اور غداری مٹا نہ سکی، وہ اپنی ہی لائبریری کی سیڑھیوں سے گر کر اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اور ہمایوں کی زندگی ایک ایسی کہانی تھی جس میں شکست بھی تھی، جلا وطنی بھی، سازشیں بھی، اور فتح بھی۔ ایک ایسا شہنشاہ جس نے سارا ہندوستان کھو کر بھی خود کو نہ کھویا، جو وقت کی دھول میں دبنے کی بجائے پھر سے ابھرا، مگر صرف اس لمحے کے لیے جب تقدیر نے اس کے ہاتھ سے زندگی ہی چھینی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، ہمایوں کی زندگی سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور اقتدار کے لیے بے حد ضروری۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قسمت نے ہمایوں سے منہ موڑا۔ اس کی سلطنت جسے بابر کی تلوار نے قائم کیا تھا، وہ شیر خان کی چالاکی کے سامنے بکھرتی جا رہی تھی۔ ہمایوں جو ایک عظیم الشان بادشاہ کی میراث کا وارث تھا، اب ایک بے یار و مددگار سپاہی کی مانند بھٹک رہا تھا۔ یہ ہمایوں کی سب سے بڑی غلطی تھی، ایک ایسی بھول جو مستقبل میں اس کی تقدیر بدلنے والی تھی کہ چنار قلعہ محض اینٹ اور پتھر کا ایک ڈھانچہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسی فوجی چالاکی کا مرکز تھا جو ایک دن مغل سلطنت کو ہلا کے رکھ دے گی۔ شیر خان کی آنکھوں میں ادب ضرور تھا، مگر اس کے عزائم میں مغلوب ہونے کی کوئی رمق نہیں تھی۔ چنار کو اپنے پاس رکھ کر وہ خاموشی سے اپنی طاقت سمیٹ رہا تھا، اپنے لشکر کو مضبوط بنا رہا تھا، اور اپنی زمین کو اپنے ہی طریقے سے محفوظ کر رہا تھا۔ ہمایوں نے جب گجرات کی مہم میں خود کو مصروف کیا، تب شیر خان نے وہی کیا جو ایک چالاک جنگجو کرتا ہے، وقت کا انتظار۔ یہ وہی غلطی تھی جو اکثر فاتحین اپنی خوش فہمی میں کر جاتے ہیں، دشمن کی تابعداری کو کمزوری سمجھ لینا، جبکہ حقیقت میں وہ اپنی بساط بڑی مہارت سے بچھا رہا ہوتا ہے۔ ہمایوں چنار کو جیت کر بھی ہار چکا تھا، اور جب تک اسے اس غلطی کا احساس ہوتا، تب تک کھیل بہت آگے نکل چکا تھا۔ برسات کے طوفان، دلدلی زمین اور بیماریوں نے مغل فوج کی کمر توڑ دی۔ وہ جو ایک فاتح کی طرح بنگال میں داخل ہوئے، اب ایک بے بسی کے عالم میں واپسی کے راستے تلاش کر رہے تھے، لیکن شیر خان نے واپسی کا دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ گنگا کے کنارے پر مغل فوج دشمن کے نرغے میں آ چکی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے پلٹا کھایا۔ ہمایوں جسے کبھی ہندوستان کا تاج پہنایا گیا تھا، وہ اپنی بقا کی جنگ لڑتا ہوا دکھائی دیا۔ شیر خان کی حکمت عملی رنگ لائی، اس نے ہمایوں کو اس کے ہی فیصلوں کے بوجھ تلے کچل دیا، اور پھر وہ دن آیا جب ہمایوں گنگا کے پانیوں میں اپنے زخموں سمیت بہتا چلا گیا، ایک شکست خوردہ بادشاہ جو اپنی ہی زمین پر بے وطن ہو چکا تھا۔ لاہور کی گلیاں جہاں کبھی مغل جاہو جلال کی گونج سنائی دیتی تھی، وہ ہمایوں کے لیے ایک بے رحم آزمائش بن چکی تھی۔ اس کا اپنا بھائی جس کے ساتھ بچپن کی یادیں اور خون کا رشتہ تھا، اب اس کے خلاف کھڑا تھا۔ نہ صرف اس پہ دروازے بند ہوئے، بلکہ ہمایوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے مکمل طور پہ بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ زخموں سے چور اپنے ہی خاندان کی بے وفائی کا شکار ہمایوں کو احساس ہو چکا تھا کہ اس کے پاس ہندوستان کی زمین پر کوئی جائے پناہ نہیں بچی۔ ایک وقت کا بادشاہ جو تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کا خواب دیکھتا تھا، وہ دریاؤں کے کنارے اور بیابانوں میں پناہ ڈھونڈ رہا تھا۔ مغلوں کا شاہی خون جو کبھی ہندوستانی پر حکمرانی کا دعوے دار تھا، وہ حالات کے رحم و کرم پہ آ گیا۔ یہ ہمایوں کے زوال کی آخری کڑیاں تھیں۔
ایک ایسا بادشاہ جو اپنی نرم مزاجی، غلط فیصلوں اور بھائیوں پر اندھے اعتماد کے سبب ہندوستان کھو چکا تھا، لیکن تقدیر کی ستم ظریفی یہ تھی کہ یہی ہمایوں جو در بدر بھٹک رہا تھا، کل اسی زمین پر دوبارہ اپنے قدم جمانے والا تھا۔ ہمایوں کی کہانی ایک ایسے خواب کی مانند ہے جو کبھی حقیقت کے قریب آ کر بکھر جاتا اور کبھی ملبے سے اٹھ کر پھر سے جگمگانے لگتا ہے۔ وہ ایک ایسا شہزادہ تھا جو بہادری، رحم دلی اور دانش مندی کے امتزاج سے بنا تھا، مگر تخت و تاج کے کھیل میں وہی غلطیاں دہراتا رہا جو اس کے دشمنوں کے لیے اسے پچھاڑنے کا موقع فراہم کرتی رہی۔ شیر خان کے سامنے اس کی بے بسی ہو یا اپنے بھائیوں کے ساتھ نبھانے کی ضد، ہمایوں ہمیشہ ایک ایسے نیک دل بادشاہ کے روپ میں سامنے آیا جو سخت فیصلے لینے میں پس و پیش سے کام لیتا تھا۔ شاید یہی نرم دلی تھی جو اسے بار بار شکست کی طرف دھکیلتی رہی، لیکن اس کی فطرت کا یہ پہلو ہی بعد میں اس کی کامیابی کی بنیاد بنا۔ اگرچہ تاریخ کے صفحات پر اسے ایک کمزور بادشاہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی ناکامیوں نے ہی مغل سلطنت کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ وہ تخت سے بے دخل ہوا، دربدر ہوا، بھائیوں کی سازشوں کا شکار ہوا، لیکن اپنی امید اور عزم کی بدولت ایک بار پھر اسی ہندوستان پر قابض ہوا جہاں سے اسے بے دخل کیا گیا تھا۔ اس کا انجام ایک اور تلخ حقیقت تھا۔ قسمت نے اسے تخت تو لوٹا دیا مگر زیادہ وقت نہ دیا۔ ایک حادثہ، ایک سیڑھی سے گرنے کا واقعہ، اور وہی بادشاہ جس نے اپنی زندگی مسلسل جنگوں میں گزاری تھی، بے بسی کی تصویر بن کر دنیا سے رخصت ہوا۔ مگر اس کی موت کے بعد وہی مغل سلطنت جو اس کے ہاتھوں میں بکھرتی رہی، اس کے بیٹے اکبر کے دور میں ناقابل تسخیر طاقت میں ڈھل گئی۔ ہمایوں کی کہانی در حقیقت ایک ایسے خواب کی داستان ہے جو ہر بار بکھرتا ہے مگر شکست کے بعد ایک نئی جیت کی راہ ہموار کر جاتا ہے۔ ہمایوں کی جلاوطنی ایک ایسے بادشاہ کی آزمائش تھی جو نہ صرف تخت سے محروم ہوا بلکہ اپنے ہی خاندان اور ساتھیوں کی بے وفائی کا شکار بھی بنا۔ سندھ کے صحراؤں میں بے بسی، پانی کی پیاس اور جان بچانے کی فکر میں سرگردہ اس کے پاس نہ کوئی فوج تھی اور نہ ہی کوئی محفوظ پناہ گاہ۔ ایران پہنچ کر بھی اس کی مشکلات کم نہ ہوئیں۔ صفوی دربار میں شاہ طہماسپ کے سامنے وہ ایک مہمان کم اور ایک بے بس بھیکاری زیادہ تھا۔ شاہی محل میں جشن اور ضیافتیں تھیں، لیکن اس کے پیچھے خوف کا ایک دباؤ بھی تھا۔ اقتدار کے لیے مسلک بدلنے کا حکم، جان بچانے کے لیے نظریات کا سودا، اور اس کی زندگی ایک بار پھر دوسروں کے رحم و کرم پر تھی۔ یہی وہ مقام تھا جب ہمایوں کی قسمت کا فیصلہ ہوا۔ یا تو وہ اپنے عقائد پر ڈٹا رہتا اور جلا دیا جاتا، یا پھر وقتی مصلحت کے تحت جھک کر اپنی بقا کی راہ نکالتا۔ اس نے دوسری راہ اختیار کی اور طہماسپ کی مدد حاصل کر لی، مگر یہ احسان نہیں تھا بلکہ ایک قیمت تھی جسے ہمایوں کو ہر حال میں ادا کرنا تھا، اور یہی مدد بعد میں اس کے لیے ہندوستان کی بازیابی کا ذریعہ بنی۔ مگر تاریخ نے اسے ایک ایسے بادشاہ کے طور پہ یاد رکھا جو بار بار بکھرتا رہا مگر آخرکار اپنی تقدیر کو دوبارہ رقم کرنے میں کامیاب ہوا۔ ہمایوں کی کہانی شکست، جلاوطنی، ہمت اور واپسی کا ایسا منفرد امتزاج ہے جو کسی المیے سے کم نہیں۔ دشمنوں کی طاقت کے سبب ہندوستان چھوڑنے پر مجبور ہوا تھا، ایران میں دربدر ہوا تھا، بھائیوں کی جو حمایت تھی اسے کھو چکا تھا، لیکن دلی اسے دوبارہ ملی، تخت پر قبضہ ہوا، مگر حکومت کے اصل استحکام سے پہلے موت نے اسے آ لیا۔ یہ ستم ظریفی ہی تھی کہ جس بادشاہ نے جنگوں اور جلاوطنی کی خاک چھان کر دوبارہ سلطنت حاصل کی، وہ کسی سازش یا بغاوت کا شکار نہیں ہوا بلکہ اپنی ہی لائبریری کی سیڑھیوں سے گر کر جان کے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یوں ایک بار پھر تخت مغلوں کے لیے خالی ہوا، مگر اس بار ہمایوں کا بیٹا اکبر اس کی میراث کو آگے بڑھانے کے لیے تیار تھا۔ یہ کیا سبق دیتا ہے کہ آپ اگر بطور حکمران ہیں تو بھولے نہیں، آپ اس دن حکمران ہیں، مستقبل قریب میں آپ حکمران نہیں بھی رہ سکتے، اور اگر آپ حکمران نہیں ہیں تو ہمت مت ہاریے، اس سے مستقبل قریب میں آپ واپس حکمران بھی بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ حکمران بن گئے تو یہ مت سوچئے کہ آپ نے ساری زندگی تخت کے اوپر قابض رہنا ہے۔ کسی نہ کسی دن کوئی آن جہانی وجہ سے بھی، ناگہانی صورتحال کو نمٹتے ہوئے بھی آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو فیصلے کرنے، سوچ سمجھ کر اور دیر پا کیجیے تاکہ آپ کی شخصیت نکھرے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔